رشتے زبردستی نبھائے جا سکتے ہیں، محبت نہیں۔ محبت میں دونوں فریقین کی رضامندی کے ساتھ ایک جیسے جذبات کو محسوس کرنا یہ بھی اہم ہوتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں زارا سے محبت نہیں کرتا یا پھر زارا مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ سالان نے اپنے بازو کی کوہنی کو کرسی کے بازو سے ہٹاتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے ذیشان کو دیکھا۔ اس بات کا جواب میں نہیں بلکہ تم خود کو خود اچھے سے دے سکتے ہو، کیونکہ ایک بات تو ڈن ہے، تم دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے جو ویسا فیل نہیں کرتا جیسا سامنے والا کرتا ہے۔ سبھی پہلے بھی اسی طرح بزی تھے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے تم دونوں کو جیسے ہی 1 منٹ کا وقت ملتا میسج کرنا نہیں بھولتے تھے، ہر ویکنڈ پر ملنا نہیں بھولتے تھے، اور کبھی کبھار تو ٹف روٹین سے چند لمحے چرا کر ایک ویک میں 2 بار بھی مل لیتے تھے۔ لیکن اب ذیشان رکا اور سالار کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پر پڑے اس کے فون پر پڑی تھی۔ اب بھی سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے، تم بھی اپنی جاب کر رہے ہو، زارا بھی پہلے کی طرح جاب کر رہی ہے، تو پھر بدلا کیا ہے، وقت یا؟ ذیشان نے بات ادھوری چھوڑی۔ کچھ نہیں بدلا سوائے اس کے کہ زارا کے گھر والے لالچی بن بیٹھے ہیں۔ میں جانتا ہوں زارا خود بھی اس ساری سچویشن سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ سب سے پہلے ایک اچھی بیٹی کا فرض نبھانا چاہتی ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، میں 2 سال مزید انتظار کر لوں گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سب کچھ ویسا ہی تو ہے، بس میں زارا سا بدل گیا ہوں، اپنی خوشیوں کے لیے خود غرض بن کر سوچ رہا تھا، اس لیے غلط فہمیاں بڑھ رہی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر لوں گا، زارا کو منا لوں گا، اور تمہیں تو پتا ہے وہ خود بھی مجھ سے ناراض کب رہتی ہے، بلکہ وہ میرے بغیر ہی کہاں رہتی ہے۔ رشتوں میں آنا نہیں ہوتی اور محبت میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی، سالار کہہ کر مسکرایا تھا، اور فون اٹھا کر اس سے پہلے کہ زارا کو کال کرتا ذیشان بول اٹھا، ہائے اور رومیو، اپنی جیلٹ کو کال کرنے سے پہلے مجھے تھینکس اور نعمان کو سوری تو کہہ لے، ذیشان نے منہ بنا کر کہا، تو سالار اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر ہنس پڑا۔ اچھا چل پہلے تجھے تھینکس کہتا ہوں، سالار کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور ذیشان کے گلے لگ گیا۔ اب ذرا نعمان سے بھی سوری کر لوں، اس کے بعد ہی اپنی جولیٹ کو کال کروں گا، سالار نے ذیشان کے بازو پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور اپنے آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ذیشان بھی اس کے عقب میں نکل آیا تھا۔ اماں جمال بھائی اور خالہ آئی ہیں۔ جیسے ہی عطیہ نے باہر کا دروازہ کھولا، پلٹ کر زور سے ماں کو آواز لگائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ سمیرہ باورچی خانے سے نکل کر صحن میں آئی اور خوشی سے بہن اور بھانجے سے ملنے لگی۔ اندر کمرے میں کھڑی زینب جل کر کوئلہ بن گئی تھی۔ آخر یہ کیوں آیا ہے؟ اس نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے غصے سے سوچا۔ جمال کی نظر اٹھی اور کمرے میں کھڑی زینب پہ ٹکی۔ اسے دیکھتے ہی کتنے ہی خوش رنگ لمحے جمال کی آنکھوں میں مجسم ہونے کے لیے مچلے تھے۔ لبوں پہ مسکراہٹ پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہوئی تھی، وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا تھا۔ بھرے بھرے جسم کے ساتھ جمال پہلے سے بھی زیادہ اچھا اور خوش شکل لگ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ زینب نظروں سے اسے دیکھتی کمرے سے ہٹ کر اپنے بسترے پہ آ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے اطراف میں رکھے وہ مٹھیوں میں چادر کو کھینچ چکی تھی۔ آگے پیچھے کی جانب ہلتی وہ مسلسل بابر کو سوچ رہی تھی، جسے گاؤں سے گئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، اور یہ 15 دن زینب نے کس طرح گزارے تھے یہ بس وہی جانتی تھی۔
محبوب پاس نہیں تھا مگر ایک ہی گاؤں میں تو تھا۔ فضا میں سانس لیتی زینب کو یہ بھی بہت تھا۔ اسی فضا میں اس کا محبوب بھی سانس لیتا ہے، اور جب سے وہ گیا تھا گاؤں کی کھلی اور صاف ستھری فضا میں زینب کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سانس لیتی تو لگتا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اف، یہ محبت اور محبت کرنے والوں کی ادائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید باور کے بارے میں سوچتی، اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ وہ بیزاری سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی اپنے کمرے سے نکل کر آئی اور سامنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ والسلام، جیتی رہو میری بچی۔ زینب، یہاں آؤ بیٹا، خالہ کے سینے سے لگو، خالہ کے دل کی ٹھنڈک ہو تم۔ خالہ نے اپنے دونوں بازو کو محبت سے زینب کے لیے کھولا۔ زینب بے تاثر سے انداز میں آ کر خالہ کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم، جمال نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جس کا اس نے جواب بدبداتے ہوئے انداز میں دیا۔ جی امی، وہ فوراً ہی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے خالہ آئی ہیں، کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ سمیرہ کو بیٹی کے انداز پہ غصہ تو بہت آیا تھا، مگر ضبط کرنے کے سوا اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارے کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ خالہ کی محبت بھرے انداز پہ اس سے پہلے کہ وہ روکھے انداز میں جواب دیتی، عطیہ بول اٹھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے باجی، تم خالہ کے پاس بیٹھو، میں چائے کا انتظام کر لیتی ہوں۔ نہیں، زینب نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسا پیلا زرد رنگ ہو رہا ہے اور کمزور بھی ہو رہی ہے؟ فاطمہ بیگم نے فکر مندی سے بہن سے پوچھا۔ ہاں بس پچھلے دنوں سے بخار رہا ہے نا، اس لیے۔ اور تم سناؤ بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ سمیرہ نے خاموش بیٹھے جمال سے پوچھا۔ کرم ہے مالک کا، اب تو میری دکان مکمل طور پر سیٹ ہو چکی ہے، جمال نے بتایا۔ اور میں تو اپنی بہو کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں، جلدی سے بازیا کو دکان بلوا لو۔ میں تو شادی کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی، فاطمہ نے کہا۔ سچ خالہ، عطیہ کہہ کر ان سے خوشی سے لپٹ گئی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، باجی کی شادی ہوگی۔ ہم نے کتنا اس وقت کا انتظار کیا تھا نا اماں، عطیہ نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ماں سے کہا، جس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ انتظار تو بس جمال کے سیٹ ہونے کا تھا، جسے شہر جا کر رہنے اور وہاں اپنی سپیئر پارٹس کی دکان بنانے کا شوق چڑھا تھا۔ دوبارہ دھوکہ کھانے اور سرمایہ لے کر بھاگ جانے والے دوستوں سے ناامید ہو کر جمال نے خود ہی اکیلے سب کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے لیے اس نے نجی بینک سے قرضہ بھی لیا تھا۔ 2 سال دن رات کی انتھک محنت اور لگن کا نتیجہ تھا، جو آج جمال اپنا کاروبار سیٹ کر چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے بینک سے لیا گیا قرضہ واپس کیا تھا، اور ساتھ میں شہر میں 5 مرلے کا پلاٹ بھی خرید لیا تھا۔ زینب قسمت کی دھنی تھی، جو اسے میٹرک کے پاس اور خوبصورت جمال جیسا رشتہ ملا تھا۔ سمیرہ تو خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف ہوئیں تو جمال وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، زینب نے اونچی آواز میں عطیہ کو آواز لگائی، تو مجھ سے ناراض ہے کیا؟ جمال کو زینب کے انداز سے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہے۔ میں کیوں تجھ سے ناراض ہوں گی؟ تنک کر کہتی زینب نے جمال کے عقب میں کھڑی عطیہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جمال راستے سے ہٹا اور عطیہ باورچی خانے میں آ گئی۔ یہ سب لے جا، اس نے لوازمات سے سجی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔
اور خود کپوں میں چائے نکالنے لگی۔ عطیہ نے ٹرے اٹھائی اور جمال کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں باجی تو ایسی ہی ہے کہہ کر جھپاک سے باہر نکل گئی۔ چل تو مجھ سے ناراض ہو جا، میں تجھے منا لوں گا، اور ویسے بھی سنا ہے شوہر بیچاروں کا تو شادی کے بعد بس ایک ہی کام ہوتا ہے، ناراض بیویوں کو مناتے رہنا۔ اور پھر اگر بیوی تیرے جیسی خوبصورت ہو تو، جمال کہتے ہوئے زینب کے پاس آ کر رکا۔ زینب کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ جمال سے خود ہی بابر کے بارے میں بات کر لے۔ آخر کو جمال پڑھا لکھا روشن خیال مرد ہے، اس کی بات پہ واویلا کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اتنے ہی میں اچانک سے اس کا ہاتھ شیلف پہ پڑے چائے کے کپ سے ٹکرایا۔ چائے کا کپ زمین پہ گرا اور زینب کے پاؤں پہ گرم گرم چائے گر گئی۔ چونکہ جمال نے اس وقت بوٹ پہنے ہوئے تھے، اس کے پاؤں محفوظ رہے تھے۔ اف! جلن کی تیز لہر کی درد کی شدت سے زینب زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جمال گھبرا کر خود بھی نیچے بیٹھا اور زینب کے سرخ ہوتے پاؤں کی فکر بندی سے دیکھتا۔ اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو زینب کے پاؤں کی طرف بڑھایا، زینب نے فوراً ہی اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا۔ دکھاؤ زینب، جمال نے کہا اور کچن میں داخل ہوتی عطیہ سے ٹیوب لانے کا کہا۔ مجھے نہیں لگوانی۔ زینب نے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو اپنی شرٹ کے آستین سے صاف کیا اور عطیہ کو دھکا دے کر پیچھے کرتی ہوئی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زینب کو کیا ہوا ہے؟ جمال حیرت سے عطیہ سے پوچھ رہا تھا اور وہ بیچاری شرمندہ ہوتی خاموشی سے باورچی خانے سے باہر آ گئی تھی۔ اس دن زینب نے سارا دن اپنا منہ تکیے میں چھپائے روتے ہوئے گزارا تھا، اور اسی شام فاطمہ ضیاء صاحب سے اجازت لے کر آنے والے اتوار کو اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آنے کا کہہ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ پتہ نہیں زینب کو کس کی نظر لگ گئی ہے، میں صبح ہی اسے زبردستی مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں گی، سمیرہ نے دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے دن وہ زینب کو مولوی صاحب کے پاس لے آئی تھی۔ مولوی صاحب نے قرآنی آیات کا ورد کر کے زینب پر پھونک ماری اور ایک نظر کا تعویذ سمیرہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ کلام پاک ہے، اس چمڑے میں رکھوا کر بچے کے گلے میں ڈال دو، مولوی صاحب نے کہتے ہوئے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سمیرہ نے اسی وقت آتے ہوئے موچی سے تعویذ بنوایا اور گھر آتے ہی زینب کے گلے میں ڈالا تھا۔ زارا نے اکھڑے اور بیزاری سے بھرے لہجے میں اس سے بات کی۔ اچھا، اب غصہ ناراضی یہ سب چھوڑ دو نا، میں معذرت کر تو رہا ہوں، سالان نے کہا تو زارا خاموش ہوئی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اسے قدرے ٹھیک ہوتے محسوس کر کے سالان نے ساتھ ہی فرمائش کی۔ میں نہیں مل سکتی، آؤٹ آف سٹی ہوں، زارا نے کہا اور پھر بات کرنے کا کہہ کر اس کی کال کاٹ دی۔ سالار مطمئن تھا، اس نے سوچ لیا تھا 2 سال تک وہی کرے گا جو زارا اسے کہے گی، اور وہ جانتا تھا وہ بنا بتائے اس کے گھر اپنے پیرنٹس کو شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے لے کے گیا تھا۔ اس بات پہ وہ اس سے بے حد ناراض تھی۔ میں تمہیں منا لوں گا، سالان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے خیالوں میں مجسم ناراض سی زارا سے کہا، اور کروٹ بدل کر منہ پہ تکیہ رکھ لیا۔ ویکنڈ کی وجہ سے اس نے پورا دن سو کر گزارا تھا، اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا۔ جب اس کے فون کی گھنٹی بجی، سالان نے سائے ٹیبل پر پڑے اپنے فون کو اٹھایا اور مندی مندی آنکھوں سے ذیشان کا اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نام دیکھا۔ اس نے سبز بٹن دبایا اور فون کان سے لگا لیا۔
کتنی دیر سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں لیکن تم دوسری طرف سے ذیشان کی پھاڑ کھانے والی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں تو جب 10 کالز کے بعد بھی کوئی فون اٹینڈ نہ کرے تو سمجھ جانا چاہیے دوسرا بندہ ویکنڈ کا فائدہ اٹھا کر اپنی نیند پوری کر رہا ہوگا۔ سالار کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ اپنی آنکھوں کو کھول کر فوراً پی سی ہوٹل پہنچ جا۔ کیوں؟ سالار نے سوال کیا۔ دیکھ یہ کیوں کیا کب کہاں کے سوال بعد میں کر لینا، بس جلدی سے آ جا، تیرے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ذیشان نے بات کے اختتام پر ہنس کر سسپنس کریٹ کیا۔ دیکھ شانی، میں یہ اپنے باس ہونے کا رعب تو مجھ پہ آفس میں جھاڑ لیتا ہے لیکن اس وقت تو میرا باس نہیں ہے، دوست ہے۔ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لے، بس یوں سمجھ کہ فورن سے ایک ڈیلیگیشن تجھ سے ملنے آئی ہے۔ ذیشان کی بات پر سالار اپنے اوپر موجود کمبل کو پرے کرتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چل تو بھی کیا یاد کرے گا، میں نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے، سالار نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس کر کہا، اور ڈن کہہ کر فون چارجنگ پر لگا کر بات لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نقص سے تیار ہونٹوں پہ خوبصورت سی دھن کو سیٹی کی صورت میں بجاتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں فروہ بیگم اور کامران صاحب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گڈ ایوننگ ماما، گڈ ایوننگ پاپا، وہ صوفے کے عقب میں آ کر رکا۔ گڈ ایوننگ، دونوں نے بیک وقت کہا۔ یہ تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ فروہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ ذیشان کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج تو شیخ صاحب نے بذات خود مجھے ڈنر کی دعوت دی ہے۔ انکار کرنا کفران نعمت ہی ہوتا، اور یوں بھی ذیشان کو ایسا دورہ 2-3 سال میں مشکل سے ایک ہی بار پڑتا ہے۔ ارسم نے ہنستے ہوئے انہیں بتایا تو فروہ بیگم کے ساتھ ساتھ کامران صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ چلو دھیان سے جانا اور جلدی واپس آنا، فروہ بیگم نے دل ہی دل میں بیٹے کی نظر اتارتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ جی، سالار نے تابعداری سے سر ہلایا اور گاڑی کی چابی کے رنگ کو اپنی انگلی میں گھماتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ اللہ ہمارے بیٹے کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، فروہ بیگم نے کہا تو کامران صاحب کے لبوں سے بے اختیار آمین نکلا۔ اماں، خاموش بیٹھی زینب نے بالآخر اپنے لبوں پہ لگے قفل کو کھولا تھا۔ ہاں بول۔ سمیرہ، جو عطیہ کے ساتھ مہمانوں کی لسٹ بنوانے میں مصروف تھی، سر اٹھا کر زینب کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھ میں موجود کپڑے کو کینچی کی مدد سے ٹکڑوں میں کاٹتی جا رہی تھی، اور پھر سے سر جھکا کر اپنے پہلے والے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب بولو بھی، کیا کہہ رہی تھی؟ سمیرہ کو زینب کی خاموشی اچھا خاصا تاؤ چکی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھا تھا، ڈانٹ تو دور، اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن زینب کا رویہ دیکھ کر انہیں خواہ غصہ آ جاتا تھا۔ اماں، تو انکار کر دے۔ زینب نے جتنی مشکل سے یہ فقرہ اپنے لبوں سے نکالا تھا، یہ بس وہی جانتی تھی۔ کس بات سے انکار کر دوں؟ سمیرہ نے حیرت سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ اماں، مجھے زینب اٹکی۔ عطیہ اور سمیرہ دونوں ہی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اماں، مجھے جمال اچھا نہیں لگتا۔
زینب کا فکرہ ابھی مکمل اس کے ہونٹوں سے نکلا نہیں تھا کہ سمیرہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ زینب کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ اماں! عطیہ اٹھ کر ماں کے قریب آئی اور اس سے پہلے کہ سمیرہ دوسرا تھپڑ زینب کے منہ پر مارتی، عطیہ ان کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ تیری جرأت بھی کیسے ہوئی اپنے بچپن کی مانگ کو تو یوں بے شرمی سے رد کر دے؟ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی زینب تو اپنے بوڑھے باپ کی پگڑی کو یوں سرعام اچھالنے کی بات کرے؟ اماں تو میری بات تو سن لے، زینب نے اپنے گال کو سہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ماں سے کہا۔ کوئی بھی بات نہیں سننی مجھے، اور یہ جو بھی خرافات ہے اسے خود ہی اپنے ذہن سے نکال کر پرے پھینک دے۔ اس اتوار کو تیرا ابا 4 رشتہ داروں کی موجودگی میں فاطمہ کو شادی کی تاریخ دے گا۔ میں پھر سے تجھ سے کہہ رہی ہوں، آج سے تو نے یہ بات اپنے منہ سے نکال دی ہے۔ آج کے بعد تو نے ایسی کوئی بات کی زینب تو یاد رکھی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ ماں کی بات پر زینب نے تڑپ کر ماں اور پھر عطیہ کی طرف دیکھا۔ اور میں جو بابر کے بنا تڑپ کر مر جاؤں گی وہ، زینب نے دل میں سوچا اور گرنے کے انداز میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ باجی، آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، آج کے بعد کبھی بھی پھر سے یہ بات اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ سچ میں ہم دونوں کے ماں باپ صدمے سے مر جائیں گے۔ عطیہ کے لہجے میں منت تھی۔ زینب نے انہیں کہہ کر رخ بدلا اور اپنے گالوں پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ میں نے بابر سے کہا بھی تھا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ، زینب نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، اور جو وہ کہہ رہا ہے کیا اس کا فائدہ ہے؟ کیا اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ بے چینی سے ہلتی زینب ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور پھر یوں خاموش ہوا کہ جیسے کبھی پھر سے نہ دھڑکنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ذیشان کی منگیتر پلس کزن رات ہی UAE سے آئی تھی، جس سے سالار کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کھانا بے حد خوشگوار موڈ میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ کافی پی رہے تھے جب سالار کے فون پہ ایک اور دوست کی کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می۔ سالار ٹیبل سے اٹھ کر تھوڑی دور جا کر کال سننے لگا تھا۔ کال سننے کے بعد اس نے گلاس وال کی طرف دیکھا۔ اوپن ایریا میں موجود ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی وہ لڑکی زارا ہی تو تھی جو اپنے ساتھ موجود کسی 40-45 سالہ شخص کے بازو پر سر رکھے ہنس رہی تھی، اور اس شخص کا ایک ہاتھ زارا کے کندھے پہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ زارا کا گال سہلا رہا تھا۔ یہ منظر سالار جیسے شخص کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا مطلب ہے زارا مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ آؤٹ آف سٹی اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ غصے کی ایک شدید لہر نے سالار کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیا تھا۔ اس نے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے زارا کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کی دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ سالار نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ وہیں جہاں کل تھی، تمہیں بتایا تھا میں سیالکوٹ ماموں کے گھر۔ اس سے پہلے کہ زارا اپنی بات مکمل کرتی، سالار اس کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ سالار کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ زارا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ حواس باختہ سی اٹھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ سالار سے کچھ کہتی، سالار آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ اس کے تھپڑ مارنے کی دیر تھی، وہاں پر موجود کئی لوگ اٹھ کر ان کے ٹیبل کے گرد جمع ہو چکے تھے۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی زارا کو ہاتھ لگانے کی بھی؟ اس کے ساتھ موجود وہ شخص سالار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، اے! سالار نے غصے سے جواباً اسے دھکا دیا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم اگر بیچ میں آئے تو میں تمہیں گاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے اسے ہٹاتا خاموش کھڑی زارا کے قریب آیا۔ یہ تھپڑ تمہیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ آج کے بعد تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ شعلہ بار نظروں سے زارا کو دیکھتے ہوئے سالار نے چبا چبا کر کہا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، زارا نے اپنی پوری قوت سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی۔ سیکیورٹی سیکیورٹی! ان کے عقب میں موجود وہ شخص اب اپنی مدد کے لیے ہوٹل کی سیکیورٹی گارڈ کو پکار رہا تھا۔ تم مجھے جانتی ہو، اس گینڈے کے چلانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، سالار نے اپنے ساتھ گھسیٹتی چلی آئی زارا کو کہا۔ اگر تمہیں سچ سننا اتنا ہی پسند ہے تو سچ یہ ہے کہ میں نے مسٹر خلید سے شادی کر لی ہے، زارا نے چلاتے ہوئے کہا۔ سالار نے رک کر بے یقینی سے زارا کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میں تم پر سرے عام اپنی بیوی کو ہراساں کرنے اور اسے دن دہاڑے اغوا کرنے کے الزام میں جیل بھجوا دوں گا۔ وہ بولتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ سالار جیسے کچھ سن نہیں رہا تھا۔ وہی جو میں تمہیں بتا چکی ہوں، یہ میرے شوہر ہیں۔ زارا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کا پھر سے بازو تھاما تھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ سالار نے سیکیورٹی گارڈ کو دھکا دیتے ہوئے زارا کے قریب آتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی مذاق نہیں، میں خلید سے شادی کر چکی ہوں، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، آج تم نے مجھے یہاں دیکھ لیا، اور اچھا ہوا آج یہ بات سرے عام لوگوں کی موجودگی میں تمہیں پتہ چل گئی کہ میں شادی شدہ ہوں، اور ہوپ فلی تم مزید اپنا اور میرا تماشا نہیں بنوانا چاہو گی۔ اور اگر تمہیں ایسے سین کریٹ کرنے کا زیادہ شوق ہے تو یاد رکھنا، نیکسٹ ٹائم تمہیں یہ شوق بہت مہنگے پڑیں گے۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کر رہی تھی، اور سالار تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا، نہ کچھ سن رہا تھا نہ کچھ ریئیکٹ کر رہا تھا، بس زارا کو دیکھی جا رہا تھا جو مسٹر خلیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی اس کی نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سالار سالار ذیشان بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اس نے شادی کر لی، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ سالار میری بات اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، سالار اس کا ہاتھ جھٹک کر تیز تیز چلتا ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سالار تک پہنچ سکتا، وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکال کر لے گیا تھا، وہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ذیشان نے فکر مندی سے کہا۔ تم بیٹھو۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر مصباح کو بیٹھنے کا کہا اور خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ آسمان آج گہرے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا تھا، ہلکی ہلکی ہوا اب تیز آندھی میں بدل چکی تھی۔ راستے میں دھول مٹی کے غبار کے ساتھ درختوں کے گرے ہوئے گہرے براؤن پتے اور ان کے ساتھ شاپنگ بیگز اڑتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اب تو آسمان پہ گہری سیاہی میں چمکتی بجلی لمحے بھر کے لیے آسمان کو روشن کرتی اور پھر سے سیاہ رنگ میں بدل دیتی۔ سڑک کنارے لگے ہورڈنگ بینرز یوں ہل رہے تھے جیسے کسی بھی وقت اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پہ آ گریں گے۔
پہلے اس کے فون پر ذیشان کی کالز آ رہی تھی اور پھر ان کالز میں اس کے پیرنٹس کی کالز بھی شامل ہو چکی تھی۔ سالان نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں موجود پانی کو اپنی آستین سے صاف کیا اور گاڑی کو سڑک کنارے روک کر اپنے فون کی بار بار روشن ہوتی اسکرین کو پاور آف ہی کر دیا تھا۔ اتنی محبت، اتنی چاہت کا یہ کیسا صلہ اسے ملا تھا، یہ کیسا مذاق تھا جو تقدیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اسے چاہتے چاہتے خود کو بھول گیا تھا اور وہ میں 3 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ اس کے کانوں میں زارا کی آواز گونجی تھی اور وہ گرجتے بادلوں کے ساتھ اپنی پوری قوت سے چلا اٹھا تھا۔ اس کے چلانے پہ بادلوں نے پانی سے بھرا تھا زمین پہ الٹا دیا تھا۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور اپنے جلتے وجود کو پانی کے سپرد کر دیا تھا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے وہ اس پوری رات سڑک پہ بیٹھا بارش میں بھیگتا چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی یوں لگ رہا تھا ایک آگ سی اس کے اندر کے وجود کو جلا رہی ہے۔ وہ ابھی تک بجھ نہیں پائی تھی۔ اس سے اس کا رشتہ دل کا تو نہیں تھا، اس کے ساتھ تو اس کا روح کا رشتہ تھا۔ تکلیف یہ نہیں ہوتی آپ یک طرفہ محبت کریں اور اس محبت کو نبھانے کا عہد کرتے ہوئے اسے نبھاتے چلے جائیں۔ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ جاگنے کی تکلیف بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ درد شاید تب بھی کم ہوتا ہے جب آپ کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کو ٹھکرا دے۔ یہ ساری تکلیفیں بے شک گم نہیں ہوتی، لیکن یہ درد، یہ تکلیف ہر اس بات سے کہیں کم ہے جو آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں جب کوئی آپ کے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کے بیج بو دے، اور جب یہ بیج بڑے ہو کر اپنی جڑوں تک کو آپ کے جسم اور روح تک میں اپنی جگہ بنا لیں، اور تو وہ شخص آپ سے یوں اچانک منہ موڑے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ محبت سے بھری کمپلے آکٹوپس بن کر آپ کو جکڑ لیں، اور تب آپ اپنا ہاتھ محبت سکھانے والے شخص کی طرف بڑھائیں، تو وہ شخص بجائے آپ کو تھامنے کے آپ کا ہاتھ جھٹک دے، آپ سے یوں لا تعلق بن بیٹھے جیسے کبھی جانتا ہی نہیں، جیسے محبت سکھانے اور کرنے والے کے درمیان کبھی آشنائی ہی نہ رہی ہو۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ اذیت ناسور بن کر دل کی زمین پہ ہمیشہ کے لیے اپنے بسیرا بنا لیتی ہے۔ یہ درد مرنے سے پہلے مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔